اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں 10ویں پارے کا رکوع نمبر 7 اور سورہ توبہ کا رکوع نمبر 12 شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. عفا اللہ عنک. عفا یعفو، عفوا کا معنی معاف کرنا. عفا اللہ عنک، اللہ معاف کر دے عنکا آپ کو. عفا کے بعد عن آتا ہے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہم عفو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تو عن آتا ہے اس کے بعد. اس کا معنی ہوتا ہے اعفو عنا، ہمیں معاف کر دے. تو عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کر دے. لما اذنت لہم، لما کا معنی کیوں، اصل میں تھا لما. اذنت، اذین یأذن، اجازت دینا، اذن دینا. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو یعنی منافقین کو اجازت کیوں دی. حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جاتے لکا آپ کے لیے الذین صدقوا وہ لوگ جو سچے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی. جب تک سچے اور جھوٹوں کا فرق نہ ہو جاتا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. لا یستأذنک، اذین یأذن، اذنن کا معنی اجازت دینا، اور استأذن یستأذن یستخرج کی طرح اس کا معنی اجازت لینا. لا یستأذنک، آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے الذین وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کس بات کی اجازت نہیں مانگیں گے؟ ان یجاہدوا باموالہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جان کے ساتھ. یعنی اس بارے میں وہ آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگیں گے ہی نہیں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. انما، آپ سے تو صرف یعنی بے شک صرف، یستأذنک اجازت مانگیں گے آپ سے الذین وہ لوگ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، ارتابت اصل میں تھا ارتیبت، ریب سے نکلا ہے. قرآن میں آتا ہے نا پہلا پارے میں لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو ریب کا معنی شک. تو ارتابت اصل میں تھا ارتیاب، افتعال کی طرح ریب سے نکلا ہے ارتیاب، شک کرنا. تو ارتابت تھا ارتیبت، افتعالت اکتسبت کی طرح. تو ارتیبت کو پڑھا جاتا ہے ارتابت. تو ارتیبت یعنی ریب سے نکلا ہے نا، ارتیبت، ارتابت پڑھا جاتا ہے اس کو. تو قرآن کہہ رہا ہے وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں ہیں. فہم فی ریبہم، پس یہ اپنے شک میں یترددون، تردد میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو یترددون تردد سے نکلا ہے تفاعل. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ لوگ ارادہ کرتے خروج نکلنے کا، لَأَعَدُّوا اصل میں تھا أَعْدَدُوا أَكْرَمُوا کی طرح. اس کا معنی تیاری کرنا. قرآن میں ہے نا أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پیچھے گزر چکا ہے. لَأَعَدُّوا تو یہ تیار، لام تاکید کے لیے. لَأَعَدُّوا لَهُ تو یہ تیاری کرتے اس نکلنے کے لیے. عدہ ایک تیاری، عدہ تیاری کو کہتے ہیں. ولیکن لیکن، کرہ اللہ اللہ نے ناپسند سمجھا، انبعاثہم ان کا اٹھنا، ان کا نکلنا. بعث سے نکلا ہے، بعثت کہتے ہیں نا کسی کو بھیجنا اٹھانا. ہم کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، کھڑا کیا ہے ایک کام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. تو بعثت اسی سے ہے. تو انبعاث باب انفعال، جیسے انصراف، انصرف ینصرف. تو انبعاث کا معنی اٹھنا. اللہ نے ان کے اٹھنے کو یعنی ان کے نکلنے کو ناپسند کیا. فثبتہم، پس اللہ نے ان کو بٹھا دیا. ثبت یثبت تثبیتا کا معنی کسی کو جمع دینا اپنی جگہ پہ. اللہ نے ان کو بٹھا دیا. وقیل اور ان سے کہا گیا اقعدوا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ. یہاں بیٹھنے والوں سے مراد ہے معذورین جو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھے رہو تم بھی.
لو خرجوا فیکم، اگر یہ لوگ نکلتے، فیکم تم میں، یعنی اگر یہ تمہارے ساتھ اس تبوک کی جنگ میں نکل جاتے، ما زادوکم، تو نہیں بڑھاتے تم کو، زیادہ یزیدو کا معنی بڑھانا، اضافہ کرنا، نہیں بڑھاتے تم کو، الا خبالہ، مگر فساد کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ تم میں فساد ہی پیدا کرنا تھا انہوں نے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، خلال کا معنی بیچ، اوضع یہ وضع سے نکلا ہے، وضع کا معنی رکھنا نا، تو اوضعوا خلالکم یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی تمہارے بیچ میں یہ چلتے۔ کیسے چلتے؟ یبغونکم، تلاش کرتے تم میں، الفتنہ، فتنہ، یعنی تم میں فتنہ تلاش کر رہے ہوتے کہ کہاں فتنہ پھیلا سکتے ہم، کہاں ہمیں موقع ملے گا تو ہم فتنے کو ہوا دیں گے۔ تو اس طرح سے تمہارے اندر یہ بیچ، خلال کا معنی تمہارے بیچوں بیچ یہ اس طرح سے فساد میں چاہتے ہوئے گھومتے۔ یبغو یبغیون سے، بغا یبغی کا معنی تلاش کرنا۔ سورہ یہ جو 5واں پارہ کے شروع میں آیا ہے نا کہ ان تبتغوا باموالکم، نکاح کرو، ان تبتغوا باموالکم، اس طور پہ کہ تم تلاش کر رہے ہو اپنے مال کے ذریعے۔ ابتغاء وجہ اللہ بھی لفظ آتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو یبغون کا معنی تلاش کرنا۔ ایک یبغو کا معنی بغاوت بھی آتا ہے، باغی بھی اسی سے نکلا ہے۔ یبغونکم، اچھا بغی زنا کو بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں اس کے۔ یبغونکم الفتنہ، یہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، وفیکم، اور تمہارے بیچ میں، سماعون لہم، سماع سامع کا مبالغہ ہے، سامع کا معنی سننے والا، سماع بہت زیادہ سننے والا، تو تم میں ایسے لوگ ہیں سماعون لہم جو ان کی بہت زیادہ سنتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنۃ، لقد کا معنی لام تاکید کے لیے، قد کا معنی تحقیق، ابتغوا الفتنہ، ابتغوا تھا، اس کو پڑھا جاتا ہے ابتغوا، تو پھر ملا کے پڑھیں گے ابتغوا، انہوں نے فتنہ تلاش کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی یہ فتنہ تلاش کرتے رہے ہیں۔ وقلبوا لک الامور، اور اے نبی یہ آپ کے لیے معاملات کو قلبو، الٹتے پلٹتے رہے ہیں۔ قلب کہتے ہیں دل کو، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے، تو قلب یقلب تقلیباً کا معنی الٹنا پلٹنا، تو قلبو لک الامور، آپ کے لیے بہت سے معاملات کو الٹتے پلٹتے رہے ہیں یہ، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظاہر امر اللہ، اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، اور یہ ناپسند ہی کرتے رہے۔ ومنہم، اور ان منافقین میں، من، ایسے لوگ بھی ہیں، یقولو، جو یہ کہتا ہے، ایسا شخص بھی ہے جو یہ کہتا ہے، اذن لی، اذن یأذن، اجازت دینا، تو ایذن اسمع کی طرح ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، اذن تھا اصل میں، اس کو پڑھا جاتا ہے، الف سائلنٹ ہو گیا نا تو یقولو اذن، لام کو اگلے حمزہ سے ملا دیتے ہیں، اصل میں تھا یقولو اذن۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لی، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیں، یعنی پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں، وَلَا تَفْتِنِّی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، فتن یفتن، فتنے میں ڈالنا، فتنتن، اور تفتنی یہ جو اصل میں تھا تفتی نی، تو نون مشدد لگا دیا تاکید کے لیے، تفتینی تسمیعنی کی طرح ہے، تو لا تفتنی، مجھے ہرگز فتنے میں نہ ڈالیں۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس کی۔ الا، خبردار سنو، فی الفتنتی، فتنے میں تو یہ سقطو، گر پڑے ہیں، سقط یسقط، گرنا، فتنے میں تو یہ گر پڑے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ، لام تاکید کے لیے، محیطہ، احاطہ کیے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کا۔ ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی اچھائی، تسؤہم، تو یہ اچھائی کا پہنچنا، ساء یسوء کا معنی مصیبت میں ڈالنا، پریشان کرنا، تو یہ تسؤہم ان کو ٹینشن میں ڈال دیتی ہے، یہ آپ کو اچھائی کا پہنچ جانا ان کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یقولو، تو یہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، تحقیق ہم نے لے لیا اپنا معاملہ، من قبل، پہلے ہی،
تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی اس کی، ابھی تو صرف ترجمے کو فوکس کریں. ہم تو اپنا معاملہ پہلے ہی لے چکے ہیں، یعنی جو ہم نے کرنا تھا وہ تو ہم نے پہلے ہی کر لیا ہے. وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ پیٹ پھیر کے نکلتے ہیں. وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ اترا رہے ہوتے ہیں. فرح یفرح کا معنی خوش ہونا بھی آتا ہے، اترانا بھی آتا ہے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں الا ما، مگر وہی مصیبت کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں مؤمنون، ایمان والے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، هل تربصون بنا، تربص انتظار کو کہتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیا تھا نا کہ تربص اربعۃ اشہر، جن عورتوں کے شوہر مر جائیں تو وہ 4 مہینے 10 دن تربص کریں، اپنے آپ کو روکیں، انتظار کریں. تو تربص کا معنی انتظار کرنا. قل هل تربصون بنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو. یہاں کیا کا معنی ہوگا؟ نہیں کے معنی میں. حل کے بعد جب الا آتا ہے نا تو حل نفی کے معنی میں ہوتا ہے. حل تربصون بنا، تم نہیں انتظار کر رہے ہمارے ساتھ، الا مگر احدی الحسنیین، حسنہ یہ اچھائی کو کہتے ہیں. حسنیین 2 اچھائیاں، احدا کا معنی دونوں میں سے ایک، تو 2 اچھائیوں میں سے ایک کا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے حق میں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں. کیا انتظار کر رہے ہیں؟ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تمہیں پہنچائے گا، بِعَذَابٍ، ایک عذاب، من عندہ، اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا، پس تم بھی انتظار کرو. إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہن، خرچ کرو طوعا خوشی کے ساتھ، او کرہن یا پریشانی کے ساتھ، یعنی جبرن خرچ کرو یا خوشی کے ساتھ خرچ کرو. لن یتقبل منکم، ہرگز تمہاری طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. تقبل یعنی قبول نہیں کیا جائے گا وہ صدقہ. انکم کنتم، بے شک تم ہو، قوما فاسقین، اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے لوگ. فاسق کا معنی ہوتا ہے حدود کراس کرنے والا. وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبل منہم، یعنی اس بات سے نہیں روکا کہ ان سے قبول کیا جائے، نفقاتہم، ان کے صدقوں کو. نفقہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، نفقات اس کی جمع، یعنی یہ جو صدقے وغیرہ خرچ کریں گے تو ان خرچ کرنے سے کی قبولیت کے قبول کرنے سے نہیں روکا ان کو، الا مگر اس بات نے، انہم، کہ یہ لوگ کفروا باللہ و برسولہ، انہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا. یعنی اللہ اس کے رسول کے انکار کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ اس جرم کے علاوہ کسی اور چیز نے ان کے صدقوں کو قبول کرنے سے نہیں روکا. یہی جرم ہے جس کی وجہ سے ان کے صدقے قبول کرنے سے روکے جا رہے ہیں، صدقے قبول نہیں کیے جا رہے. ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں آتے یہ لوگ نماز میں، الا مگر، وہم کسالى، یہ سستی کی حالت میں ہوتے ہیں. کسل عربی میں سستی کو کہتے ہیں، اور کسالہ جو سست لوگ ہوتے ہیں نا، جمع ہے یہ، ان کو کہا جاتا ہے. یہ سستی کی ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور یہ نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ یہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں خرچ کرنے کو. فلا تعجبک اموالہم، اے مخاطب آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اموالہم، ان کے مال، یعنی آپ ان کے مالوں سے متاثر نہ ہوں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں ڈالیں. انما یرید اللہ، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، بہا، ان چیزوں کے ذریعے، یعنی مال اور اولاد کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ یہ کافر ہوں، یعنی ان کی روحیں جب نکلیں تو یہ کفر پر ہی ہوں. یہ اس لیے اللہ نے ان کو اس سب کچھ دیا ہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک یہ لوگ، منکم، آپ میں سے ہیں، لام تاکید کے لیے کہ یہ آپ ہی میں سے ہیں. یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ لوگ آپ میں سے نہیں ہیں.
وَلَكِنَّهُمْ لیکن یہ لوگ قوم ایسی قوم ہے یفرقون جو گھبرا رہے ہیں. فریقہ یفرقو فرقاً اس کا معنی ہوتا ہے گھبرانا، پریشان ہونا. تو یہ گھبراتے ہیں، خوف زدہ ہیں، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اگر یہ پائیں، وجد یجدو وجداناً کئی بار آ چکا ہے، اگر یہ لوگ پا لیں ملجأً کوئی پناہ گاہ، ملجا پناہ گاہ کو کہتے ہیں، او مغاراتن یا کہیں گھسنے کی جگہ. غار یغورو کا معنی ہوتا ہے کہیں گھس جانا. تو غار کو بھی غار شاید اسی وجہ سے کہتے ہوں کہ لوگ اس میں گھس جاتے ہیں. تو مغارات جو مغارتن کی جمع مغارات، کہیں بھی گھسنے کی، چھپ کے بیٹھنے کی جگہ ان کو اگر مل جائے. او مدخلن یا کہیں بھی داخل ہونے کی جگہ مل جائے. او مدخلن، مدخلن بھی ادتخال سے نکلا ہے، اصل میں تھا مدتخلن، مکتسبن کی طرح تو پڑھا جاتا ہے مدخلن، کہیں بھی داخل ہونے کی، کہیں کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے ان کو. تو ولو الیہ، لام تاکید کے لیے، ولو الیہ تو یہ اس طرف، ولو بھاگ جائیں. وہم یجمحون تو یہ ادھر چل جاتے. جمع یجمحو کا معنی چلے جانا. ومنہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من یلمزو کا جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں. لمز یلمزو، لمزن کا معنی طعنہ دینا. فی الصدقات صدقوں کے بارے میں. فَإِن پس اگر اعطوا منہا، اعطوا اصل میں تھا اعطیو، اگر ان کو ان صدقوں میں سے دیا جائے، رضو تو یہ راضی ہو جاتے ہیں. وَإِن لَمْ يُعْطَوْا اور اگر ان کو نہیں دیا جائے، منہا ان صدقوں میں سے، اذا ہم یسخطون تو اچانک یہ ناراض ہو جاتے ہیں. سخیطہ یسخطو، سخطن کا معنی ناراضی ہونا، ناراضی، سخط ناراضی کو کہتے ہیں. ولو انہم رضو اور اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے، ما اس چیز پر، آتاہم اللہ ورسولہ جو اللہ اس کے رسول نے ان کو دی. وقالو اور یہ یوں زبان سے کہتے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ عن قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے دے گا. ورسولہ اور رسول بھی دیں گے. انا الی اللہ راغبون بے شک ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں. یعنی اگر یہ لوگ یوں کہہ دیتے، آگے جزا محذوف ہے، لکان خیرن تو یہ بات اچھی ہوتی. یہ جناب اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ مکمل ہوا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا سا لمبا رکوع ہے لیکن دلچسپ رکوع ہے. یہ رکوع نمبر 7 اور 12 میں ہم چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک پر بیان چل رہا ہے، تفسیر ساری غزوہ تبوک سے متعلق ہے. تو غزوہ تبوک میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ منافقین نے بہت بہانے کیے تھے، تو بہت زیادہ اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور اس پورے رکوع میں منافقین ہی سے متعلق بات ہے. تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب منافقین آپ کے پاس آئے اور جھوٹے عذر پیش کیے، تو آپ سب کو اجازت کیوں دیتے چلے گئے کہ بھئی ٹھیک ہے، کسی منافق نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے ان کے ظاہر کو لیا، باطن کو اللہ پہ چھوڑ دیا. تو قرآن سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ بہترین موقع تھا منافق اور مخلص کو پہچاننے کا. جو آپ کے ساتھ جاتا وہ مخلص ہوتا، جو پیچھے رہ جاتا وہ منافق ہوتا. تو گویا کہ آپ نے ایک بہترین چانس مس کر دیا. اپنوں اور غیروں میں فرق کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین موقع تھا. ساری دنیا دیکھ لیتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا عذر سنتے اور پھر یہ تجزیہ کرتے کہ یہ عذر صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، اس تجزیے کے بعد آپ فیصلہ کرتے کہ بھئی تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے، تو منافق نے تو پھر بھی نہیں جانا تھا. لیکن ساری دنیا کے سامنے واضح تو ہو جاتا نا کہ یہ نبی کے مخالف ہیں اور نبی کے حکم کو نہیں مان رہے. اب کیا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو کہا کہ ان کا عذر سنا اور بغیر تحقیق کے اس عذر کو آپ نے درست مان کے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم تبوک میں نہ جاؤ. تو ان کو ایک بہانہ مل گیا. اب کوئی ان کو تانا بھی نہیں دے سکتا. کوئی تانا دے گا تو وہ کہے گا کہ وہ کہیں گے دیکھو ہمیں تو نبی نے پرمیشن دی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع تھا جو آپ نے مس کر دیا. اسی پر قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے. بعد میں یہ بھی بتایا ہے کہ حقیقت میں ان کا نہ جانا بہرحال بہتر تھا، کیونکہ اگر یہ جاتے تو یہ فساد انہوں نے مچانا تھا. وہ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ نہ جانا ان کا جانے سے بہتر ہے. جانے کے بعد انہوں نے فساد مچانا تھا. وہ فساد کیا تھا وہ آگے آ رہا ہے. لیکن آپ کو تو بہرحال یہ آپ کے پاس تو ایک موقع تھا کہ منافق اور مخلص کو ایک دوسرے سے
جدا کرنے کا، کیونکہ اتنی سخت لڑائی تھی اس میں، تو وہی لوگ جائیں گے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن نے تنبیہ کی، لیکن تنبیہ کا انداز قرآن کا ایسا ہے کہ پہلے قرآن نے یہ بتا دیا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہ جو جملہ ہے نا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، تو پھر اس آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ ہم جو اے نبی آپ کو آگے تنبیہ کر رہے ہیں، تو آپ اس میں آپ پریشان نہ ہو کہ کوئی اللہ آپ کو سزا دے گا، بلکہ یہ تو ہم پہلے اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ نے معاف بہرحال آپ کو کر دیا ہے اس مسٹیک پر جو آپ سے ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ بہت اعلیٰ انداز ہوتا ہے کہ کسی کو غلطی بتانے سے پہلے آپ یہ اطلاع دے دیں کہ ہم معاف آپ کو پہلے ہی کر چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹینشن میں آ جائے، مشکل میں آ جائے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر دوسرا مطلب اس کا یہ ہو عفا اللہ عنک کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، یہ جملہ دعائیہ ہے، تو اللہ تو ظاہر ہے دعا نہیں کرتا نا، تو ایک محاورے کے طور پر ہے کہ یہ سامنے والے کی تعظیم کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو اسی طرح عرب میں عفا اللہ عنک یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ تو گویا اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں چاہتا یہی ہوں کہ آپ کی معافی ہو جائے، لیکن بہرحال آپ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے، تو اس مسٹیک پہ آپ کو سزا نہیں ملے گی، اس لیے نہیں ملے گی کہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ آپ معاف ہو جائیں، تو پھر یہ ایک محاورے کے طور پر ہوگا۔ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، عفا اللہ عنک اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم اے نبی آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا کہ سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے، جھوٹا عذر کون پیش کر رہا ہے اور سچا عذر کون پیش کر رہا ہے، اس تفتیش کے بغیر آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ آگے قرآن کہہ رہے کہ اس موقع پر جب مسلمانوں کو شدید مالی تعاون کی اور افرادی قوت کی ضرورت ہے اور جہاد فرض عین ہے، سب کے لیے جانا فرض ہے، بہت زیادہ تعداد میں رومی اکٹھے ہو رہے ہیں مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو ایسے موقع پہ کوئی بھی شخص جو اللہ اس کے رسول پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں لے گا۔ تو آگے اسی کا قرآن نے تذکرہ کیا، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں، یعنی اس بارے میں پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے، وہ تو چاہیں گے کہ ہم ایسے مشکل موقع پر آپ کے ساتھ ملیں اور جہاد کریں۔ تو یہ جو اجازت مانگ رہے ہیں نا، یہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ یہ منافق ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے موقع پہ اجازت صرف وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہم نے جواب دینا ہے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک پڑے ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک اسلام کی حقانیت کا یقین ہی نہیں آیا ہے، تردد میں ہے، پتہ نہیں اسلام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کے منافق لوگ ہیں۔ فہم فی ریبہم، پس یہ لوگ اپنے ریب اور شک میں یترددون، متردد گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، تردد بیچ کی کنڈیشن میں ہیں یہ لوگ۔ تو ایسے جو لوگ بیچ میں ہوں اور تردد میں ہوں، وہی ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ایمان والے کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو خوب سمجھ لیں، اسلام میں اگر آپ شک میں ہیں، تردد میں ہیں، تو شریعت میں پھر آپ پر کافر ہی کا حکم لگتا ہے، کیونکہ منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، اور قرآن ان منافقوں کو کافر ہی کہہ رہا ہے، اور ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ اس پہ رسول پر ایمان 100% یقینی ضروری ہے، اگر آپ کو شک پیدا ہو گیا تو پھر وہ مکمل کافر ہے۔ اسلام میں 3 درجے نہیں ہیں، 2 ہی درجے ہیں، ایک مسلم ہے، ایک پکا کافر ہے، بس اس کے علاوہ درمیان میں کوئی نہیں۔ جو منافق ہے وہ بھی حقیقت میں کافر ہی کی ایک قسم ہے، کہ جو دل میں مسلمان کافر ہوتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں، وہ بھی کافر ہی کی ایک قسم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ یا تو آپ مومن ہو گئے یا کافر ہو گئے، بیچ کا کوئی طبقہ اسلام میں نہیں ہے۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو نہ مومن ہے نہ کافر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں واضح نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے، پوری امت کا، صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جس کو اسلام پہ شک ہے نا، تو وہ کافر ہی ہے، 100% ہی کافر ہے۔ گویا کافروں کی اقسام ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پکے کافر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچے کافر ہوتے ہیں، لیکن ہوتے وہ کافر ہی ہیں۔
تو درمیان میں بہرحال کوئی طبقہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی یہ خوب سمجھ لیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور بعض گمراہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی لیکن وہ فرقے پھر ختم ہو گئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وسوسوں کو شک نہیں کہا جاتا. بعض دفعہ انسان پکا مومن ہوتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس سے کافر نہیں ہوتا, بلکہ یہ وسوسے آ رہے ہیں اور اس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ پریشانی عین ایمان کی علامت ہے, کیونکہ اگر آپ حقیقت میں شک پیدا ہوتا تو پھر آپ کو اس وسوسوں پہ پریشانی نہ ہوتی بلکہ آپ اس پہ خوش ہوتے. اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے, میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں. یہ جو بار بار خامخواہ کے وسوسے شک اور شبہے آ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ شیطان حملے کر رہا ہوتا ہے, یہ وسوسے ہوتے ہیں, ان کو شک نہیں کہا جاتا. یہاں جو شک ہے یہ وہ پکا شک ہے کہ اسلام کی حقانیت کا بھی ان کو یقین ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو یقین ہی نہیں ہے اسلام کی حقانیت کا. کبھی کبھار تھوڑا وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام سچا ہو, تو یہ جو اس تردد کی کنڈیشن میں ہوگا وہی ایسے آزمائش کے موقع پہ اے نبی آپ سے اجازت مانگے گا. آگے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اللہ نبی کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے منافقین آئے اور کہا ہمیں یہ عذر, ان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ نے تو تبوک کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا, بہت عرصے پہلے سے, کہ ہم نے تبوک کی جنگ کے لیے جانا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا غزوہ تبوک وہ لڑائی ہے جس میں نبی نے بہت پہلے سے صحابہ کو بتا دیا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. جنگ کے موقع پہ آپ اس کو خفیہ رکھتے تھے تاکہ دشمن کو اطلاع نہ پہنچ جائے. لیکن تبوک میں چونکہ بہت لمبا سفر تھا اس لیے نبی نے پہلے سے بتا دیا تاکہ سب تیاری کر لیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو عذر پیش کر رہے ہیں یہ تو ابھی کے عذر ہے نا, اگر ان کا پہلے سے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ تیاری کرتے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. یہ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے, جنگ کی تیاری کرتے, پھر عین موقع پہ کوئی عذر ہو جاتا تو آپ ان کو اجازت دے دیتے پیچھے رہنے کی. انہوں نے تو سرے سے تیاری نہیں کی ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ ان کا پہلے سے ہی جانے کا پروگرام تھا ہی نہیں. لیکن ہوا کیا ہے, کریہ اللہ بعاثہم, اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا. یعنی اللہ نے ان کے منافقت کی وجہ سے, بدعمالیوں کی وجہ سے جہاد میں نکلنے کی توفیق سلب کر لی. اللہ چاہتا ہی نہیں تھا یہ کم وقت لوگ جہاد میں نکلیں اور ان کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی فضیلت حاصل ہو. فثبتہم, پس اللہ نے ان کو پیچھے بٹھا دیا. وقیلا, اور ان سے کہا گیا, یعنی ان کے دل میں یہ القاء کیا گیا. کیا کہا گیا؟ اقعدوا مع القاعدین, پیچھے بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا جو عورتیں معذور, ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ. حالانکہ تم نہ عورت ہو نہ تم معذور ہو, لیکن ایک ذلت کی بات, یعنی ذلت سے کنایا ہے یہ کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا تو بھی بیٹھ جا پیچھے بچوں میں معذوروں میں بیٹھ جا, ہٹا کٹا جوان ہے لیکن تو ایسا کر تو بھی جا کے معذوروں میں جا کے بیٹھ جا. تو یہ بڑے تانے کی بات ہوتی ہے. تو قرآن بھی کہہ رہے ہیں ان سے کہا گیا اقعدوا مع القاعدین, کہ تم بھی معذوروں میں بیٹھ جاؤ. یعنی جب ان سے یہ دل میں ان کے الہام آیا تو ان کو غیرت نہیں آئی کہ نا 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 ہم تو نہیں, ہم معذور تھوڑی ہیں, غیرت نہیں آئی بلکہ بے غیرت بن کے بیٹھ گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق سلب کی گئی ہے. اس پر میں کئی بار تفسیر کے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ انسان خود ہی بدعملی کرتا ہے تو پھر اس بدعملی کی بدلے میں اللہ اس سے نیکی کی توفیق اور زیادہ چھین لیتے ہیں. اور جب آپ نیکی کی طرف آتے ہو تو مزید توفیقیں ملتی ہیں, برائی کی طرف جاتے ہو تو نیکی کی توفیق سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہی قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ نکلیں, اور ان سے کہا گیا کہ پیچھے تم بیٹھ جاؤ عورتوں اور بچوں میں معذوروں میں, تو یہ بیٹھ گئے. بس یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. کیوں؟ لو خرجوا فیکم, اس لیے کہ اگر یہ لوگ آپ میں نکلتے, ما زادوکم الا خبالا, تو یہ نہیں بڑھائیں گے آپ کو مگر فساد کے اعتبار سے. یعنی اگر یہ آپ میں نکلتے تو فساد میں اضافہ کرتے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ, اور یہ آپ کے بیچ میں چلتے فتنہ تلاش کرتے ہوئے, یعنی بیچوں بیچ چل رہے ہوتے فتنے کے لیے. فتنے کا کیا مطلب ہے؟ لگائی بجھائی. جیسے ایسے موقع پہ عادت ہوتی ہے نا, بعض لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مشکل جنگ تو ہے لیکن ہم سب نے مل کے لڑنا ہے اور اس میں اللہ کی مدد ہوگی ہمارے ساتھ, پیغمبر بھی تو ہمارے ساتھ ہیں. یہ وہ لوگ, اس طرح کی باتیں کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ ختم کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ فسادی ہوتے ہیں جو الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اتنا لمبا سفر ہے یار, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, اتنی گرمیوں میں, ابھی تو ہم غزوہ اس سے صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے تھے, پھر بنو قریظہ کی لڑائی ہو گئی, پھر جناب
غزوہ حنین ہو گئی، پھر فتح مکہ ہو گیا، یہ کیا لڑتے ہی رہیں گے ساری زندگی، اس طرح کی باتیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے حوصلے ٹوٹتے ہیں. اور پھر اور فسادی باتیں کرنا کہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے سفر میں بعض لوگ جو فسادی ہوتے ہیں نا، کھانے پر بھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال دیتے ہیں، کھانے میں مرچیں کم کر دیتے ہیں، یہ کیا پکایا ہے. تو معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ بھی فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. وفیکم سماعون لہم، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی بات خوب شوق سے سنتے ہیں، غور سے. یعنی کچھ مخلص لوگ ہیں لیکن وہ مضبوط نہیں ہوتے، وہ سنی سنائی باتوں سے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جو اس طرح کی فتنوں کی باتیں کر رہے ہیں سننا ہی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، غور سے سننا شروع کر دیتے ہیں. سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں اتنے میچور نہیں ہوتے، تو وہ ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے حوصلے ٹوٹتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں سن لیتے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم جو کہہ رہے ہیں یہ نکلتے تو فتنے کا ذریعہ بنتے، تو یہ ماضی بھی اس پر گواہ ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، انہوں نے اس سے پہلے بھی تو فتنے تلاش کیے نا. غزوہ احد میں دیکھ لو، بدر میں دیکھ لو، ان کا ماضی بتاتا ہے. احد میں کیا ہوا تھا؟ پورا ایک فریق عین لڑائی کے میدان سے الگ ہو کے چلا گیا. لڑائی کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ایک فریق منافقین کا الگ ہو گیا کہ یہ تو جہاد تھوڑی، یہ تو خودکشی ہے. تو ایسے موقع پہ کتنی یعنی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ تو پہلے بھی فتنہ تلاش کرتے رہے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے معاملات کو الٹتے پلٹتے رہے ہیں. الٹنے پلٹنے کا مطلب ہے کہ فساد مچانا، حق کو باطل کر کے باطل کو حق کر کے پیش کرنا، سب الٹا پلٹا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ ساری بنی بنائی ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے رہے ہیں. حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا. وہم کارہون، اور یہ ناپسند ہی کرتے رہے. یعنی ان کے فتنوں کا اثر کچھ بھی نہیں ہوا، حق غالب ہوا اور اللہ کا جو حکم تھا وہ ظاہر بھی ہو گیا. کیا حکم؟ کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، مکہ فتح ہو گیا بالآخر. اور یہ ناپسند ہی کرتے رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہماری ساری کوششیں رائے گاں کیوں جا رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان کی کوششیں رائے گاں گئیں تو اب بھی رائے گاں جائیں گی انشاءاللہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دے دیں اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں. یہ جد ابن قیس نامی ایک پکا منافق تھا، اس نے یہ الفاظ کہے تھے. وہ کیا الفاظ تھے کہ جب رومیوں سے لڑائی تھی، اور رومی انگریز ہیں، یہ ظاہر ہے گورے چٹے ہوتے تھے اس دور میں بھی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان کی عورتیں اتنی خوبصورت ہیں، اتنے سفید کلر کی عورتیں ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہاں جاؤں گا تو میں بد نظری میں مبتلا ہو سکتا ہوں، خدا نخواستہ زنا میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو اس لیے مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں. یعنی گویا اس نے اپنا امیج بہت اچھا غزوہ تبوک سے بھاگنے کا نا ایک بہت اچھا بہانہ تراشا تھا کہ میں دینی جذبے کی وجہ سے نہیں جا رہا، کیونکہ میں اگر گیا اور عورتوں پہ میری نظر پڑی، رومیوں کی عورتیں حسینہ ہیں، تو میں عشق میں مبتلا ہو گیا، بد نظری میں مبتلا ہو گیا، خدا نخواستہ زنا میں مبتلا ہو گیا، تو میرے دل میں گویا آخرت کا اتنا خوف ہے کہ بھائی میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو اس لیے آپ مجھے گھر بیٹھنے کی اجازت دیں. تو چونکہ جھوٹ بول رہا تھا، ایک برائی سے بچنا اس کا مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد تھا غزوہ تبوک سے جان چھڑانا. تو اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا، ایک ایک کی پول پٹیاں قرآن نے کھولی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے بعض آ کے کہتے ہیں ائذن لی، ہمیں پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں، وَلَا تَفْتِنِّی، ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی عورتوں کے فتنے میں. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، اے نبی فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں. یعنی جہاد بھی تو اللہ کا حکم ہے، اور ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دینا یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں یہ پڑ چکا ہے. اب یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں آخرت کے خوف سے نہیں جا رہا، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں جا رہا، تو جہنم میں تو پڑ گیا ہے یہ، کیونکہ ایسے موقع پہ جھوٹے بہانے تراش کر کے اس نے اپنے ساتھیوں کا یعنی صحابہ کرام کا ساتھ چھوڑا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، جہنم سے یہ بچ نہیں سکتا. إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اے نبی یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ جو پیچھے رہنے کے بہانے تراش رہے ہیں یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، یعنی فتح پہنچے، مال غنیمت پہنچے، تسوہم، تو اس فتح سے ان کو ٹینشن ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور جب کوئی مصیبت پہنچے، جنگ میں شکست ہو جائے جیسے حنین میں، احد میں ہوئی،
اور زخم پہنچ جائیں آپ کو، تو یقولو، تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں جب اطلاع آتی ہے نا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، بہت شہید ہو گئے، بہت زخمی ہو گئے، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی کلیئر کر لیا ہے، پہلے ہی اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اخذنا کا معنی لے لیا ہے ہم نے معاملہ اپنا، اخذ کا معنی پکڑنا کسی چیز کو، یعنی ہم نے تو شکر ہے مسلمانوں کے مشورے پر پہلے ہی عمل نہیں کیا، ہم نے تو اپنے ہی معاملے پر کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور وہ یہ تھا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو دیکھو ہم نہیں گئے، ہم زخمی اور شہید ہونے سے بچ گئے، قتل ہونے سے بچ گئے، اور مسلمانوں نے بیڑا غرق کر دیا اپنا، تو ہم تو پہلے ہی بچ کے رہے اور اس مصیبت سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو یہ یوں کہتے تھے وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ پیٹھ پھیر کے جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور بڑی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو زخم پہنچ گئے، ہم دیکھو اپنے گھر میں آرام سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اے نبی آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں جو جنگ میں شکست ہوتی ہے یا ہم زخمی ہوتے ہیں یا نقصان ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پہنچتی مگر وہ مصیبت جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو اللہ ظاہر ہے ہمارا برا تھوڑی سوچتا ہے، اس نے ہماری خیر خواہی کے لیے مصیبت لکھی ہے، تو اس مصیبت پہ تم خوش ہو رہے ہو اور اس پہ خوش ہو رہے کہ تم اس مصیبت سے بچ گئے۔ تو ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ مصیبت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، دوست کے لیے بری چیز نہیں لکھتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو چاہیے وہ اللہ ہی پر اعتماد کریں۔ تو ہم تو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، جو مصیبت پہنچ جائے کوئی بات نہیں، اس میں ہماری خیر ہے، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قل هل تربصون بنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار نہیں کر رہے ہمارے ساتھ الا احدى الحسنیین، دو اچھائیوں میں سے ایک کا۔ ہمارے بارے میں جو تم انتظار کر رہے ہو نا، یا تو ہمیں فتح ہوگی یا شکست ہوگی، تو دونوں اچھائیاں ہیں ہمارے حق میں، تو دونوں اچھائیوں میں سے ایک کے تم انتظار کر رہے ہو۔ یعنی تم جو یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی اور ان کو مصیبت پہنچے گی، تو یہ مصیبت نہیں ہے، یہ بھی حسنہ ہے، یہ بھی اچھائی ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے پہنچی ہے، اس میں وہ ہمارے درجات بلند کرے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے گا۔ تو ہم دے دو اچھائیوں، اور اگر فتح ہو گئی تو یہ بھی ایک اچھائی ہے، دنیا میں بھی اللہ نے عزت دے دی، مال غنیمت دے دیا۔ تو تم جو ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو نا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، تو ہمارا فیوچر تو واضح ہے، شکست ہے یا فتح ہے، دونوں میں اچھائی ہے، کیونکہ شکست ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھی ہے، اور فتح ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھی ہے، وہ تو واقعی اچھائی ہے۔ دونوں اچھائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، لیکن ہم جو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں وہ برائی ہی برائی ہے، وہ اچھائی نہیں ہے۔ وہ برائی کیا ہے؟ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ تمہیں دے گا اپنی طرف سے عذاب، پہنچائے گا اپنی طرف سے عذاب تمہارے کفر اور نفاق کی وجہ سے۔ کیونکہ تم جو ابھی اچھی کنڈیشن میں ہو تو کافر کا انجام بہرحال اچھا نہیں ہوتا، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود سے تمہیں عذاب دیتا ہے، او بھی ایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دیتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے کیسے عذاب دے گا؟ اللہ بتا دے گا نبی کو کہ یہ پکے کافر ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح جنگ ہونی چاہیے جس طرح عام کافروں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں اللہ تمہیں سزا دیتا ہے یا خود سے دیتا ہے۔ تو یہ دو برائیاں ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور تم جس برائی پہ خوش ہو رہے ہو ہمارے لیے وہ برائی نہیں ہے، وہ تو اچھائی ہے۔ فَتَرَبَّصُوا، پس تم انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم خوشی سے یا مجبوری سے خرچ کرو، کسی بھی صورت میں تمہارا صدقہ اللہ کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی اسی نے کہا تھا، وہ جو جد ابن قیس تھا، اس نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا تو وہاں عورتیں خوبصورت، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو میں پیسے دے دیتا ہوں، چندہ دے دیتا ہوں جہاد میں خود نہیں جا سکتا۔ وہ مالدار آدمی تھا، اس کے لیے چندہ دینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ تم خوشی سے دو یا مجبوری میں دو، تمہارا یہ چندہ قابل قبول نہیں ہے۔ آگے اس کی وجہ آ رہی ہے کہ کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، چاہے وہ مجبوری میں دے رہا ہو یا خوشی میں دے رہا ہو، خوشی سے نیکی کرے یا جبر میں۔ یہ تو جبر میں کر رہے تھے، جبر اس لیے تھا کہ ان کو اپنی ذلت بچانے کے لیے چندہ دینا پڑ رہا تھا، کہ لوگ تانے دیں گے کہ یار تم کیسے مسلمان ہو، تم جہاد میں بھی نہیں گئے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جہاد میں تو میں اس لیے نہیں گیا کہ مجھے بد نظری کا خطرہ تھا، اور دیکھو پیسے تو میں دے رہا ہوں نا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جبر ہے نا، کہ دل تو نہیں چاہ رہا لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے دینا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم دل کی خواہش سے بھی دو گے تو بھی قبول نہیں ہوگا جب تک اس نفاق سے توبہ نہیں کر لیتے،
کیونکہ کافر کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا اور منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایسی قوم ہو جو فاسق ہو. فاسق سے مراد اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے، یعنی کفر کرنے والے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اے اللہ ان کا صدقہ کیوں قبول نہیں ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ چلو ایک آدمی جہاد میں نہیں جا رہا، ایک جرم کر رہا ہے، لیکن جہاد میں چندہ دینا ایک نیکی بھی تو ہے. ٹھیک ہے وہ گناہ اپنی طرف رہا، لیکن اس کی نیکی کا ثواب کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن روزہ رکھتا ہے، تو روزے کا تو ثواب ملے گا نا اس کو. یہ تو نہیں ہوگا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزے کا ثواب بھی ضائع کر دیا جائے. تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ یہ جو ان سے ان کے نفقات قبول نہیں کیے جا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کفروا باللہ وبرسولہ، کہ یہ اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، کافر ہیں یہ. ولا یاتون الصلاۃ، اور اس کفر کی علامت کیا ہے؟ یہ ظاہری علامت کہ یہ نماز میں نہیں آتے الا وہم کسالى، مگر سستی کے ساتھ. یہاں سستی سے مراد وہ طبعی سستی نہیں ہے جو کبھی مومن کو بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ سستی ہو رہی ہوتی ہے. یہاں سستی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رسول کے منکر ہیں، لیکن اپنے آپ کو شو چونکہ انہوں نے مسلم کیا ہوا ہے تو مجبوراً نماز پڑھنی پڑتی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مومن ہیں. تو اس مجبوری کی وجہ سے ان کا نماز میں دل لگتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کا تو جذبہ ہی نہیں ہے. تو یہاں وہ سستی مراد ہے جو کفر کی وجہ سے ہو سستی. جو طبعی سستی ہر نیک آدمی کو بھی ہو سکتی ہے، جو نیچرل ہے وہ سستی یاد رکھیں اس میں داخل نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ صبح رڑتا فجر میں آ رہا ہو سوتا سستی، آپ اس پہ یہ آیتیں فٹ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ وہ سستی تو ایک طبعی ہے، جو کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے اور کبھی انسان کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے. یہ وہ والی سستی ہے جو نفاق کی وجہ سے ہو، کہ پڑھنی تو تھی نہیں، مجبوراً پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں مسلم سمجھیں اور تاکہ ہمیں بھی وہی بینیفٹس ملیں جو مسلمانوں کو ملتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان کے کفر کی علامت کیا ہے کہ نماز میں نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ نہیں کرتے مگر مجبوری کے ساتھ. یعنی یہ بھی دل سے نہیں خرچ کر رہے بلکہ یہ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لوگ ہمیں مسلم سمجھیں. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک قسم کا جبر ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس کفر ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے صدقات قبول نہیں کرتے. ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہی رکو نمبر 7 اور 12 جو ہے اس کا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یہاں سے انشاءاللہ تفسیر میں شروع کروں گا. اور پھر اس کی تفسیر کمپلیٹ کرنے کے بعد اس میں جو علمی نکات ہیں، بہت اہم نکات ہیں، وہ انشاءاللہ میں ہائی لائٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.